ہوا ہما ہم یا ہما ہننا۔ جی اب حضرت کون سے لفظ کے ساتھ؟ عالم کے ساتھ؟ ہاں کسی بھی لفظ کے ساتھ دہرا دیں، جی کسی بھی لفظ کے ساتھ دہرا دیں۔ جی انا تاجر، میں ایک تاجر ہوں۔ نحن تاجرانی، ہم دو تاجر ہیں۔ نحن تاجرون، ہم سب تاجر ہیں۔ انت انا تاجرتن، میں ایک تاجرہ ہوں۔ نحن تاجرات، نحن تاجرتانی، ہم دو تاجرہ ہیں۔ نحن تاجراتن، ہم سب تاجرہ ہیں۔ انت تاجرن، تم تاجر ہو۔ انتم تاجرانی، تم دو تاجر ہو۔ انتم تاجرون، تم سب تاجر ہو۔ انتی تاجرتن، تم تاجرہ ہو۔ انتما تاجراتن، انتما تاجرتانی، تم دو تاجرہ ہو۔ انتن تاجراتن، تم سب تاجرہ ہو۔ ہوا تاجرن، وہ تاجر ہے۔ ہما تاجرانی، وہ دو تاجر ہیں۔ ہم تاجرون، وہ سب تاجر ہیں۔ یہ تاجرتن، وہ تاجرہ ہے۔ ہما تاجرتانی، وہ دو تاجرہ ہیں۔ ہن تاجراتن، وہ سب تاجرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی؟ جی میں سناؤں محمد زبیر۔ ٹھیک ہے، شروع کریے گا۔ یہ محمد زبیر تور ایک تو آپ ہے نا، اور ایک دوسرے جی ساتھی جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو ایک وہ ہی میرا ساتھی ہی ہے ہے یا دو اکاؤنٹ، الگ الگ ساتھی؟ ایک ہی ساتھ۔ اچھا، تو آپ کے دو نمبر اس میں ایڈ ہے۔ دوسرا میں نے لیپ ٹاپ پہ ریکارڈنگ کے لیے لگایا۔ ٹھیک ہے، شروع کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ انا نحن انت انتم انتما، سوری، انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن۔ انا عاقل، میں عاقل ہوں۔ نحن عاقلان، ہم دو عاقل ہیں۔ اور نحن عاقلون، ہم عاقل ہیں، مرد۔ اور نحن عاقلتانی، ہم دو مونس عاقل ہیں۔ نحن عاقلانی، ہم سب عاقلان مونس ہیں۔ نہیں، انتم ہم سب عاقلون، نہیں، یہ تم آخری عاقل دوبارہ ہو۔ بتائیے گا، جی یہ آخری والا دوبارہ بتائیے گا۔ نحن عاقلان، نہیں، الف اور نون لگانے سے تو تسنیہ بن جاتا ہے نا۔ ابھی آپ نے جمع بنانا ہے، جمع مؤنث بنانا ہے۔ عاقلون، وہ تو مذکر ہو جائے گا نا۔ ہاں، جمع عاقلات، مؤنث، جی ٹھیک ہے، عاقلاتن، نحن عاقلاتن۔ ٹھیک ہے۔ انت عاقل، انتما عاقلان، انتم عاقلون۔ جی، انتی عاقلتن، انتما عاقلتان، انتن عاقلتون۔ انتنا جمع انتن مؤنث ہے نا، جس طرح آپ نے نحن کے ساتھ لگایا تھا، انتنا۔ ہاں عاقلاتن۔ ہاں ٹھیک ہے، عاقلات ماشاء اللہ۔ ہوا عاقل، ہما عاقلان، ہم عاقلون۔ ہی عاقلتن، ہما عاقلتان، ہن عاقلون۔ ہن عاقلات، ایک غلط ہو رہا ہے، عاقل ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث ہن جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں، جمع مؤنث بنتا ہے الف اور تا کے ساتھ۔ عاقلات۔ ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی شروع کیجیے گا، دہرائی ہو رہے کسی اور لفظ کے ساتھ۔ میں حضرت سنا دوں، نور الامین۔ ٹھیک ہے، یہ شروع کیجیے گا۔ انا آپ بتائیے عالم، کون؟ انا نحن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، ہوا ہما ہن
हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना जी अना आलिमुन नहनु आलिमानी नहनु आलिमूना अना जी आलिमतुन नहनु आलिमतानी नहनु जी आलिमातुन जी अंता आलिमुन अंतुमा आलिमानी अंतुम अंतुम आलिमूना अंती जी आलिमतुन अंतुमा आलिमतानी अंतुन्ना आलिमातिन हुआ आलिमुन हुमा तुन, आलिमानी। ये जो अंतुन है, अंतुन आलिमातुन, ये आलिमातिन जो है ना, ये मफूली हालत है। अच्छा, हाँ, तो ये तो आप आगे अंतुन्ना पढ़ आलिमात। होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो चूंकि मफूली हालत नहीं है, ये फ़ाइली अच्छा हालत है। हाँ, फ़ाइली 8 सूरत है, इसकी 8 सूरत है ना, तो उसमें से एक ही है। हाँ, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। अच्छा, अंतुन्ना आलिमातुन हम्म, हुआ आलिमुन हुमा आलिमानी हम आलिमूना हिया हम्म, आलिमतुन हुमा आलिमतानी हुन्ना आलिमातुन। जी ठीक है हजरत। ठीक है। अच्छा, आप लोग ने नहमीर में तरकीबें पढ़ी थी मुब्तदा और खबर की, मुस्नद मुब्तदा और मुस्नद खबर, जैसे जी जी। ज़ैदुन आलिम। इसी तरह यहाँ पर भी जो हमने जो अस्मा इशारात पढ़े हैं ना, और ये जो अभी हम ज़मीरें पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, इसमें भी वही तरकीब है। इसमें जो इसमें इशारा है या जो ज़मीर है, ये मुब्तदा बनता है, और जो दूसरा लफ्ज़ है ये खबर। जैसे आपने पढ़ लिया कि हुआ आलिमुन, तो हुआ ये मुब्तदा है और इसको मुस्नद कहते हैं, और आलिमुन ये खबर है। हुआ मुब्तदा, आलिमुन खबर। हुआ को क्योंकि मुब्तदा है तो उसको मुस्नद कहेंगे, इसी पर हुक्म लगाया जा रहा है। और आलिमुन खबर है तो इसको हम मुस्नद कहेंगे, क्योंकि ये हुक्म है जो हो पर लगा है। तो इसकी भी वही तरकीब है। इस तरह हादा आलिमुन, तो हादा मुब्तदा होगा और आलिमुन खबर, इसकी भी वही तरकीब होगी। ठीक है, कोई और साथी दोहराए जिन्होंने अभी तक नहीं दोहराया? ये माशाल्लाह भाई उस्मान साहब, भाई नूरुल अमीन साहब, और भाई जुबैर साहब, और इस तरह दो चार साथी जो और हैं, ये काफी संजीदगी से तो साजी पढ़ रहे जरा दोहरा हैं। दीजिएगा ये हुआ और हाजा आलिमुन और खबर की बात जो आपने बीच में की है, जजाकल्ला। हाँ, ये मैं आपको नहमीर की बात बताई ना, नहमीर में आप लोगों ने तरकीबें पढ़ी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ी है कि ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन मुब्तदा है और आलिमुन खबर है। और आप लोगों ने नहमीर में पढ़ा है कि मुब्तदा मुस्नद कहलाता है, मुब्तदा को मुस्नद कहते हैं। मुस्नद वही होता है जिस पर हुक्म लगाया जा रहा होता है, और मुस्नद वो होता है जिस जो हुक्म होता है उसको मुस्नद कहते हैं। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैद जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है ये मुस्नद है, और आलिमुन ये मुस्नद है, यानी ये हुक्म है। तरकीब में हम कहेंगे कि ज़ैद मुब्तदा आलिम खबर, जुमले इसमें की तरकीब है। तो इसी तरह मैं ये बता रहा था कि ये जो अस्मा इशारात और ज़मीरों का जो सबक हमने पढ़ लिया, तो ये भी उसी तरह तरकीब में मुब्तदा और खबर बनाएंगे। अब मुख्तलिफ चीज़ें तरकीब में मुख्तलिफ चीज़ें बनती है, लेकिन ये ज़मीरें यहाँ पर, और ये जो अस्मा इशारात जो हमने सबक में पढ़ लिए, तो इस सबक में जो हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर ये मुब्तदा और खबर बनेंगे। जो ज़मीरें हैं ये मुब्तदा बनेंगे, इसी तरह ये जो हम अस्मा इशारात हैं ये मुब्तदा बनेंगे, और जो दूसरा लफ्ज़ इसके साथ हम मिला रहे हैं तो वो खबर बनेगी। जैसे हाजा आलिमुन, तो हाजा मुब्तदा बनेगा, और खबर आलिमुन ये खबर है। तरकीब मतलब दो जुमलों को जोड़ना, वही ना होगा काम ही ये है ना कि आप चंद अल्फाज है, अब इन अल्फाज को आपस में मिला के जोड़ेंगे तो इससे कोई जुमला बनेगा। आपने लुगत से अल्फाज तो निकाल दिए, डिक्शनरी से तो आपने अल्फाज निकाल दिए कि जाने को क्या कहते हैं, और पीने को क्या कहते हैं, और वापस आने को क्या कहते हैं, और इस तरह के अल्फाज आपने बहुत से माने तो निकाल दिए, लेकिन इस चंद अल्फाज को आप जोड़ेंगे कैसे ताकि इससे पूरा जुमला बन जाए और पूरा मफहूम इसके समझ में आ जाए। तो जैसे आप उर्दू में इस्तेमाल करें कि जैद जा रहा है, तो जैद का माना तो आपको चलो वह तो नाम है, जा रहा है इसके लिए आपने लुगत से तो निकाल दिया कि भाई जा रहा है का माना ये है।
لیکن آپ اس جملے کو جوڑے کیسے؟ یعنی زید پہلے رکھنا ہے، یا جا رہا ہے یہ پہلے رکھنا ہے، یا جو ہے یہ پہلے رکھنا ہے؟ اب اردو میں یہ اسلوب ہے کہ ہم پہلے جو ہے نا وہ نام رکھ دیتے ہیں یعنی فائل، اور پھر جو ہے نا فعل رکھ دیتے ہیں جا رہا ہے، اور آخر میں حکم لگا رہتے ہیں ہے۔ تو ہم نے جو کہ جملے کو ان الفاظ کو ہم نے ایک ترتیب دی، ایک خاص ترتیب دے دی، اور اس ترتیب سے کوئی لفظ ہم نے پہلے رکھا، کسی لفظ کو بعد میں رکھا، کسی لفظ کو درمیان میں رکھا، یہ ہے ترکیب۔ ہاں یہی مراد ہے، ساتھی نے پوچھے مثل میں یہی مراد ہے، یعنی جو الفاظ ہیں مختلف الفاظ، اس کو ہم ترتیب دے کے تاکہ یہ معنی دار ہو جائے، بس یہی ترتیب کہلاتا ہے۔ اب اس کے اصول ہیں، اب جو بھی سبق محمل میں پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ شروع میں تو ترکیب ضرور ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا آگے محمل میں آپ جائیں گے تو آپ کو بھی ترکیب سے زیادہ واسطہ پڑے گا، کیونکہ جتنے بھی عربی عبارتیں آپ پڑھیں گے بڑی بڑی کتابوں کی، جتنے بھی عربی کتابیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، تو جب آپ کو ترکیب سمجھ میں آئے گی تو آپ کو مطلب صحیح، مطلب اور معنی صحیح سمجھ میں آئے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتی ہے کہ یہ عبارت تو ہے لیکن اس پر زبر زیر پیش وغیرہ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو خود ترکیب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ترکیب میں کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے یا مفعول۔ تو اگر ترکیب میں آپ اس کو فاعل بنائیں گے تو پھر آپ اس کو فاعل بنا معنی کریں گے، لیکن اگر آپ نے ترکیب میں اس کو مفعول بنا دیا اور حالانکہ بن رہے وہ فاعل، تو پھر اس سے معنی خراب ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے آپ لفظ کے پر جو ہے نا مفعول والا معنی کریں گے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں، اکیلا کا معنی ہے گانا، اور الکم مسرا ہے ناشپاتی، اور زید مثلا زید نے جو ہے نا یہ الکم مسرا ایک فروٹ ہے، تو زید نے یہ پھل کھا لیا، اب جو ہے نا یا کوئی اور پورو مرتقال سنترک ہے، تفاح سیب ہے، تو اکل زید تفاحا، چونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، ہم نے زید کو مرفوع پڑھ لیا، تفاحا یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، ہم نے اس کو منصوب پڑھ لیا، تب ہم نے جملے کی ترکیب بنا دی کہ پہلے ہم نے فعل رکھا، اس کے بعد پھر فاعل رکھا، اور فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کو رفع دے دیا، اور تفاحا مفعول ہے، مفعول کو ہم نے نصب دے دیا، یہ جملہ بن گیا اکل زید تفاحا، زید نے سیب کھایا۔ لیکن اگر ابھی کیونکہ ابھی آپ آگے کتابیں پڑھیں گے تو اس کو تو اعراب نہیں لگا ہوا ہوگا، بس عبارت تو ہے لیکن زبر زیر پیش وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ایسا تھا، قرآن میں بھی تو حرکات سکنات حروف میں جو تھے یہ نہیں تھے، تو بعد میں لگے ہیں، بلکہ آج کل بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی تو جب حج وغیرہ سے بھی واپس آ جاتا ہے، اپنے ساتھ قرآن مجید لے کے آ جاتا ہے، تو اس پر بعض اوقات جو ہے نا قرآن مجید ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اعراب نہیں ہوتے، حرکات سکنات نہیں ہوتے، کیونکہ وہ عرب ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی جس نے قواعد وغیرہ پڑھا ہو تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو اکل زید تفاحا، لیکن اگر آپ نے جو ہے نا زید کو رفع کی جگہ نصب دے دیا اور تفاحن ہے، تفاحن کی جگہ آپ نے تفاحن پڑھ لیا، اب اس کا معنی ہی الٹ ہو جائے گا، اس کا معنی ہو جائے گا کہ سید نے زید کو کھا لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھی زید مفعول ہو جائے گا، اکل زیدن تفاحن، تفاحن نے فائل بنا دیا تو معنی ہوگا کہ سید نے زید کو کھا لیا، تو معنی ہی خراب ہو جائے گا۔ بہرحال ترکیب اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو مختلف الفاظ ہیں جس کے معنی آپ نے لغت سے نکال دیا، کہیں سے یاد کر لی، اب اس کو جوڑنا تاکہ اس کا معنی دار ہو جائے اور مقصود اس طرح سے اصل ہو جائے، ترکیب کہلاتا ہے۔ بہرحال ضمن میں بات آ گئی، کوئی اور ساتھی دوہرا دے، نئے کوئی ساتھی، یاسر علی، سمو۔ استاد جی میں تھوڑا سا دیر آیا ہوں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شروع کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی ان کو ایسے مطلب پڑھنا ہے؟ ہاں ضمیر لگا دینا، یہ جو شریف ہے، شریف کے ساتھ ساری ضمیر لگا لے۔ اچھا، عالم شریف، ٹھیک ہے استاد جی؟ نہیں عالم نہیں نا، ضمیر لگا دے اس کے ساتھ، پھر اس کو مفرد تثنیہ جمع بھی بنا دے، اور حاضر متکلم اور غائب۔ اچھا اچھا، انا عالم، میں عالم ہوں، ہاں انت تاجر، تم تاجر ہو،
بس ایک ہی لفظ لے لیں، اور صرف ایک ہی ہوا لفظ لے لیں، عاقلون لے عاقل لیں. آپ ایسا کر لیں، جی صرف ایک ہی لفظ لے لیں، کوئی ایک شریف ہے مثلا. اب شریف جی کو آپ نے مفرد بنانا ہے، تثنیہ بنانا ہے، جمع بنانا ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساری ضمیریں لگانے ہیں جو 14 کرتا ہے. یعنی اس ایک شریف کے آپ نے 14 صیغے بنانے، 14 جملے بنانے ہیں، کیونکہ 14 اچھا ضمیریں ہیں استاد نا. جی ہوں. جی جی ٹھیک ہے. انا شریف، انت شریف، اور دیکھو نا پہلے ہوا متکلم شریف. کی، دیکھو پہلے متکلم کے ضمیر استعمال کر دیں، مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث کے لیے واحد تثنیہ جمع، اور اسی طرح جو ہے نا پھر مخاطب کے لیے اور پھر غائب کے لیے. استاد جی ترتیب سے بیان کروں. ہاں ترتیب سے بیان کریں. اچھا انا شریف، جی اس کے بعد انت شریف، تم میں شریف ہو. شریف ہوں. ان... جی چلو کوئی اور ساری دہرا دیں گے، آپ سن دیں اس کے بعد آپ سنا دیں گے. میں تم پر بناؤں استاد جی. کوئی اور ساتھی دہرا دیتے ہیں، کیسر عباس صاحب اچھا اچھا اچھا. یا شمیر الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر باس انا جی نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن ہوا ہما ہم ہی ہما ہن. جی. انا انا عالم میں عالم ہوں. نحن عالمون نہیں، عالمون جمع ہے نا، نحن اس سے پہلے تسنیہ عالم بناتے ہیں. نحن عالمانی ہاں نحن عالمون. جی. انت عالم نہیں اب یہ انتما مذکر ہو گیا نا. عالم. نہیں، متکلم کے تو آپ نے 3 بنا لیے، یہ مذکر کے ہو گئے، اب مؤنث کے بھی بنا دیں. انتی انتی انت تو عالم. مخاطب کے لیے آتا ہے، سامنے والی کے لیے آتا ہے، متکلم ہی کے مطلب میں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی عورت یوں کہیں کہ بھی میں عالمہ ہوں، تو مؤنث کے ہاں. انت عالم انت انت عالمان. دیکھو نا میں ایک دفعہ پڑھ مؤنث لیتا کے ہوں، لیے آپ سن لے گا، ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں میں، آپ سمجھے گا. دیکھو شریف ہے نا، تو اس کے شریف کے ساتھ سارے ضمیریں لگا کے انا شریف، میں شریف ہوں. نحن شریفانی، ہم دونوں شریف ہیں. نحن شریفون، ہم سب شریف ہیں. اب اس کے بعد پھر مؤنث جملے بنائیں گے، اور وہ بھی متکلم کے، یعنی انا شریفتن، نحن شریفتانی، نحن. ہاں، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے بنایا شریفاتن. اس کے بعد پھر مخاطب کے بنانے ہیں، سارے ضمیر اسی کے ساتھ اس ترتیب سے لگانے. انت شریف، انتما شریفانی، انتم شریفون. اور آگے انتی شریفتن، انتما شریفتانی، انتن شریفاتن. ہوا شریف، ہما شریفانی، ہم شریفون. ہیا شریفتن، ہما شریفتانی، ہن شریفاتن. اسی طرح بھرائیے گا. یہ صحیح جو تسنیہ اس کے لیے اس کے ساتھ تا تا نہیں تا نون. ہاں مؤنث اور میں جمع کے لیے تسنیہ. مؤنث میں آپ کا نہیں سمجھا، انا بتائیے گا. شریفانی کیا پڑے گا سر؟ انا شریفانی. ہوگا نا، انا تو مفرد کے لیے آتا ہے اور شریفان تسنیہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انا آتا ہے مفرد کے لیے، واحد کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور نحن تسنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. گویا کہ انا 2 صيغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں مذکر اور میں مؤنث. اور نحن 4 صيغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم 2 مذکر، ہم سب مذکر، ہم 2 مؤنث، ہم سب مؤنث.
ये 4 सिगे हो गए। नहनु इन 4 सिगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अना के अपने 2 सिगे बनानी है और नहनु के 4 सिगे बनाने हैं, कुल 6 सिगे हो जाएंगे अना और नहनु के। सर ये मुज़क्कर के लिए तो आ गया ना, अना शरीफुन, हाँ, और क्या मुअन्नस के लिए अना शरीफानी। नहीं, शरीफानी नहीं होगा ना, अना तो मुफरद के हाँ लिए जी, आता है। तो शरीफानी हाँ जी, को आप तस्निया नहीं लाओ, बल्कि शरीफुन को मुन्नस बनाओ, यानी शरीफतुन कर दो बस, और मुफरद करो, तस्निया नहीं करना है। शरीफतुन, शरीफुन की जगह आखिर में शरीफतुन। बोलता लगाएंगे तो मुन्नस हो जाएगा, अना शरीफतुन हो जाएगा। और सर जी जमा के लिए, जमा के मुअन्नस लिए, जमा के लिए हाँ, शरीफ को जमीर क्या तो तस्निया, कैसे पढ़ेंगे? जमीर तो नहनु इस्तेमाल होता है ना, नहनु। और जी जी, जब आप अगला वाला लफ्ज शरीफ जमा मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे तो आखिर में जब मुअन्नस बनता है आखिर में अलिफ और ता लगाने से, कोई भी करना हो इसके आखिर में अलिफ और ता लगा लो। तो शरीफतान। शरीफ ने आखिर में अलिफ और ता लगा तो शरीफातुन हो जाएगा, नहनु शरीफातुन। बात हुई। अना शरीफा, अना शरीफा, नहनु शरीफात, शरीफा, ठीक है, टाइम हो गया आनी। है, अगले उस्ताद इंतजार करेंगे। आप सीधे जो है ना इसी सबक को दोबारा दोहरा दें, सारे साथ इस सबक को दोबारा दोहरा दें, और इन सब अल्फाज के साथ ये जो शुरू वाले अल्फाज हैं, जो तमरीन नंबर 1 है, तो सिर्फ इसी तमरीन के साथ सारी ज़मीरें लगा के और मुकम्मल गर्दान हर लफ्ज से पढ़नी है। आलिमन के साथ सारी ज़मीरें लगा के फिर ताजिरुन के साथ इसी तरतीब से पहले मुतकल्लिम की चीज़ सिगे बनाने हैं, यानी कुल 18 जुमले हो जाएंगे। मुखातब के 6 जुमले बनाने हैं और गायब के 6 जुमले बनाने हैं। ठीक है जी।